بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق تیمم کی صحت کی شرط ثالث سے شروع ہو رہا ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی آپ تک پہنچتا رہے۔ فرماتے ہیں ثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض کالتراب والحجر والرمل للحطب والفضة والذهب۔ شرط ثالث یہ ہے کہ تیمم ایسی پاک چیز کے ساتھ ہو کہ جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی اور پتھر اور ریت، نہ کہ لکڑی، چاندی اور سونا۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ تیمم یا تو پاک زمین سے کریں یا پھر ہر اس جنس سے تیمم کرنا جائز ہے کہ جس کو آگ میں ڈالا جائے نہ تو وہ جلے اور نہ ہی وہ نرم ہو اور نہ ہی وہ ڈھلے۔ جیسے پتھر لے لیں، اب اس کو آگ میں ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہر وہ چیز جس کو آگ میں ڈالا جائے وہ جل جائے یا پگھل جائے یا نرم ہو جائے تو اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جیسے لکڑی، چاندی، سونا وغیرہ۔ ہاں، اگر لوہا یا لکڑی وغیرہ ہے، اس پہ گرد و غبار جمع ہوا ہے اس حد تک کہ اگر اس پہ ہاتھ پھیریں تو گرد و غبار کا اثر ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں ثالث ان یکون التیمم بطاہر، تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم ہو ایسی پاک چیز کے ساتھ کہ جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی اور پتھر اور ریت، نہ کہ لکڑی اور چاندی اور سونا۔ الرابع استیعاب المحل بالمسح، چوتھی شرط صحت تیمم کی یہ ہے کہ مسح سے محل کا گھیر لینا۔ یہاں سے چوتھی شرط بیان فرمائی ہے۔ تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیت کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مٹی پر مارے، پھر اس کے بعد اپنے پورے چہرے پہ پھیر لیں، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں مٹی یا گرد و غبار پر مارے، پھر دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک پھیر لے۔ اگر انگلیوں کے اندر انگوٹھی یا کوئی اور چیز پہنی ہوئی ہے، چھلا وغیرہ، تو اس کو آگے پیچھے حرکت دے دے یا اتار دے تاکہ وہاں تک مسح وہ اچھی طریقے سے ہو جائے۔ چوتھی شرط بیان کی الرابع استیعاب المحل بالمسح، کہ مسح کے ساتھ محل کا گھیر لینا۔ الخامس ان یمسح بجمیع الید او باکثرها حتی لو مسح باصبعین لا یجوز ولو کرر حتی استوعب بخلاف مسح الرأس۔ صحت تیمم کی یہاں سے پانچویں شرط بیان فرمائی کہ مسح کرنا تمام ہاتھ یا ہاتھ کے اکثر حصہ کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر مسح کیا دو انگلیوں کے ساتھ تو جائز نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے تکرار کیا یہاں تک کہ مسح کی تمام جگہ پر ہاتھ وہ پھر گیا، پھر بھی جائز نہیں ہے، بخلاف سر کے مسح کے۔ خلاصہ عبارت اور صورت مسئلہ یہ ہے، ایک ہے تیمم کی صورت کے اندر جو مسح کیا جاتا ہے، دوسرا ہے وضو کے اندر جو سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
کہ وضو کے اندر اگر سر کا مسح ایک یا دو انگلیوں کے ساتھ بھی کر لیا اور چوتھائی سر کے مقدار تک پہنچ گیا تو مسح صحیح ہو جائے گا، یہ وضو کے اندر ہے۔ لیکن اگر تیمم کے مسح کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو پورے ہاتھ سے مسح کرے یا تین انگلیوں سے زائد کے ساتھ مسح کرے۔ اگر کسی نے 2 انگلیوں سے بار بار مسح کیا، اتنی بار مسح کیا کہ مسح کرنے کی تمام جگہ تک مسح پہنچ گیا، تو پھر بھی تیمم درست نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم کے مسح کے لیے یہ شرط ہے یا تو پورے ہاتھ سے مسح کرے یا 3 انگلیوں یا اس سے مسح کرے۔ تو لہٰذا جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو مشروط بھی ساقط ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں 5ویں شرط بیان فرماتے ہیں کہ مسح کرے تمام ہاتھ کے ساتھ یا تو ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ مسح کرے، یہاں تک کہ اگر مسح کیا 2 انگلیوں کے ساتھ تو یہ جائز نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے تکرار کیا یہاں تک کہ ہاتھ جو ہے وہ پھر گیا مسح کی تمام مقدار کو، تو پھر بھی مسح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ شرط تھی کہ پورے ہاتھ کے ساتھ مسح کرے یا ہاتھ کے اکثر حصے کے ساتھ مسح کرے، وہ 3 انگلیاں یا 3 انگلیوں سے زائد ہے، باخلاف سر کے مسح کے۔ السادس ان یکون بضربتین بباطن الکف ولو فی مکان واحد ویقوم مقام الضربتین۔ یہاں سے صحت تیمم کی 6ٹھی شرط بیان فرما رہی ہیں۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ تیمم 2 ضربوں سے ہو، 2 ضربوں کے ساتھ ہو اور دونوں ہتھیلیوں کے باطن کے ساتھ ہو، اگرچہ ہوں وہ ایک ہی جگہ میں، اور یہ قائم مقام ہو جائے گا 2 ضربوں کے۔ 6ٹھی شرط بیان کی اور خلاصہ یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ 2 ضربوں سے ہوگا اور دونوں ہتھیلیوں کے باطن کے ساتھ ہوگا، ولو فی مکان واحد، اور وہ دونوں ضربیں اگرچہ ایک ہی جگہ پہ مارے تو اس سے تیمم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وہ ایک ہی جگہ پہ 2 ضربوں کا مارنا، پہلی مرتبہ ضرب کا مارا زمین پہ، پھر دوسری ضرب بھی اسی جگہ پہ ماری تو اس سے تیمم ہو جائے گا۔ یہ ایک ہی جگہ پہ 2 ضربوں کا مارنا، یہ 2 ضربوں کا کیا مقام ہو جائے گا۔ اس سے ایک یہ مسئلہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ایک ہی مٹی پر بار بار تیمم کرنا یہ درست ہے، تیمم کرنے سے مٹی جو ہے وہ مستعمل نہیں ہوتی، اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا۔ السادس ان یکون بضربتین، 6ٹھی شرط یہ کہ تیمم 2 ضربوں کے ساتھ ہو، بباطن الکفین، اور دونوں ہتھیلیوں کے باطن کے ساتھ ہو، ولو فی مکان واحد، اگرچہ ایک ہی جگہ میں ہو، ویقوم مقام الضربتین، اور وہ 2 ضربوں کے کیا مقام ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اصابۃ التراب بجسدہ اذا مسحہ بنیت التیمم، کہ مٹی کا لگ جانا اس کے بدن پر جب اس نے مسح کیا اس کو تیمم کی نیت کے ساتھ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں گرد و غبار اڑ رہا تھا اور وہ شخص درمیان میں موجود تھا، تو اگر کوئی شخص، صورت مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں گرد و غبار اڑ رہا تھا اور اس کے جسم پہ پڑ رہا تھا، تو اس دوران اس شخص نے تیمم کے ارادے سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو حرکت بھی دی
تو اس سے تیمم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، باقاعدہ کوئی ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصابت التراب بجسدہ، کہ مٹی کا لگ جانا اس کے جسم کو جس وقت اس نے مس کیا اس کو تیمم کی نیت کے ساتھ۔ السابع انقطاع ما ینافیہ من حیض او نفاس او حدث، ساتویں شرط بیان فرما رہے ہیں ختم ہونا اس چیز کا کہ جو منافی ہے اس کے، یعنی حیض یا نفاس یا حدث۔ صحت تیمم کی ساتویں شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ ہونا جو طہارت کے منافی ہیں، جیسے حیض اور نفاس، ان کا نہ ہونا، حدث کا نہ ہونا۔ مثال کے طور پر جیسے کسی شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، تو یہی بات بیان فرمائی کہ السابع انقطاع ما ینافیہ من حیض او نفاس او حدث، کہ ختم ہونا اس چیز کا کہ جو طہارت کے منافی ہے، یعنی حیض یا نفاس یا حدث۔ الثامن زوال ما یمنع المسح کشمع و شحم، آٹھویں شرط بیان فرما رہی ہیں کہ ان چیزوں کا ختم ہو جانا کہ جو مسح کو روکتی ہیں، جیسے کہ موم اور چربی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تیمم کی صورت میں جن اعضاء کا مسح کیا جاتا ہے، اگر ان پہ کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو مسح کو مانع ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کسی عورت کے ناخن پر پالش سی لگی ہوئی ہو جو عموماً عورتیں لگاتی ہیں، تو پہلے اس کو دور کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ آٹھویں شرط زائل کرنا، ختم کرنا اس چیز کو کہ جو مسح کو مانع ہو، جیسے موم اور چربی۔ آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔